العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انک انت العالی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کے مقابلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ قصہ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر مختلف پہلوؤں سے مذکور ہوا ہے۔ چونکہ قرآن حکیم کا موضوع تاریخ نہیں ہے کہ کسی ایک قصے کو منوان بیان کرے، جس قصے میں جو موضوع چل رہا ہوتا ہے اس میں مثال کے طور پر جس قصے کا جو حصہ بیان فرمانا چاہے اللہ تبارک فرما دیتا ہے، لیکن یہ حق ہے کہ تاریخ غلط ہو سکتی ہے، قرآن حکیم جو فرماتا ہے وہ سچ ہے۔ تو پہلے اس قصے میں بے شمار عجائبات ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کی سعی کی گئی فرعون کی طرف سے، اور بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچے قتل کیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو اللہ کی طرف سے القاء ہوا کہ اسے دریا میں ڈال دیں، اور اللہ ایسا قادر ہے کہ فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا اہتمام فرما دیا۔ وہ فرعون جو موسیٰ کی پیدائش اور موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچے تک قتل کروا رہا تھا، وہ اپنے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں دعوت اللہ کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر ساتھ دیا گیا۔
تو جب آپ نے دعوت اللہ دی، اب کیسی عجیب بات ہے کہ فرعون وہ ہستی ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا ہے، اور جس کا دعویٰ ہی خدا ہونے کا ہو، اس کے ساتھ کسی کو دم مارنے کی کیا ضرورت، یا کس نے اسے مشورہ دینا، یا کون حکم عدولی کر سکتا ہے۔ بہت بڑا ملک، بہت بڑی طاقت، بہت بڑی فوج، بہت بڑی قوت، جس نے مخلوق کو اس کی غلامی پہ مجبور کر رکھا تھا، اور اللہ کریم نے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، صرف 2 بندے اتنی بڑی قوت کے سامنے پیش ہو کر اسے دعوت اللہ دے رہے ہیں کہ اس کے اپنے کام ہیں، اس کا اپنا نظام ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو کوئی صورت نہیں بنتی کہ ایک اتنے بڑے طاقتور اور مطلق العنان حکمران کو یہ کون سی قوت ہے جو اسے یہ کہے کہ اگر بات نہیں مانو گے تو تباہ کر دیے جاؤ گے۔ تو جب معجزات پیش فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے تو اس نے کہا یہ جادو ہے، چونکہ وہ جادو کا عہد بھی تھا اور بڑے بڑے نامور جادوگر تھے، اور فرعون کا اپنا بہت سا نظام جادو کے زور پہ چلتا تھا۔ مورخین نے بہت سی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں۔ ایک 2 واقعات مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جہاں شاہی خزانہ تھا اور دولت کے انبار اور ٹنوں کے حساب سونا رکھا ہوا تھا، اس کے گرد جو فصیل تھی اس کو چاروں طرف سے سیڑھیاں تھیں اور کوئی دروازہ نہیں تھا جو بند کیا جائے، اور رات دن کھلا رہتا تھا۔ سیڑھیاں تھیں، دروازہ تھا ہی کوئی نہیں، سیڑھیوں سے باہر سے دیوار پر چڑھ جائیں اور اندر اتر جائیں۔ لیکن اگر کوئی پہلی سیڑھی پہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر کوئی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا تو اسے نظر آتا کہ دیوار پر کوئی تیر انداز کھڑا ہے۔ دوسری سیڑھی پہ چڑھتا تو وہ دیکھتا کہ وہ تیر انداز نے تیر کمان میں ڈال کر تو کمان کھینچ لی ہے، اور اگر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتا تو تیر اس سے پار ہو جاتا۔ لیکن اگر کوئی سیڑھیوں کو قریب نہ جاتا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لکھتے ہیں کہ فرعون جب دریا کی سیر کو نکلتا تو اس کے دائیں بائیں 2 خوبصورت نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھیں، اس کی خاص کشتی جس میں وہ خود ہوتا تھا۔ لیکن اگر کوئی اس کی کشتی کی طرف جانے کا ارادہ کرتا تو اسے نظر آتا کہ بادشاہ کے دونوں طرف خون خوار شیر بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کی اجازت بغیر اگر اس کشتی میں جانے کا کوئی ارادہ بھی کرتا تو اسے وہ بڑے خونخوار شیر نظر آتے، اور وہ پیچھے ہٹ جاتا تو دیکھتا کہ 2 نوجوان لڑکیاں بیٹھی۔ اس طرح کے بہت سے عجیب واقعات جادو کے فرعون کے ساتھ، اس کے تذکرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش فرمائے، معجزے میں اور جادو میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ معجزے میں جو چیز جیسی نظر آتی ہے وہ حقیقتاً ویسی ہو جاتی ہے اور وہ سارا کام کر گزرتی ہے۔ جادو میں شے کی حقیقت نہیں بدلتی، دیکھنے والے کی نگاہ میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ اگر جادو سے آپ ایک بندے کو شیر بنائیں تو بندہ بندہ ہی رہے گا، لیکن دیکھنے والے کو شیر نظر آئے گا۔ معجزہ قدرت باری ہوتی ہے، وہ قادر ہے جس طرح چاہے کسی چیز کو تبدیل کر دے۔ تو
تو اس نے عمراء سے مشورہ کیا کہ یہ تو کوئی بہت بڑے جادوگر ہیں، اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ملک میں بے شمار جادوگر ہیں اور بڑے بڑے نامور جادوگر ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لیجئے اور ان سے وقت طے کر لیجئے، ان سے مقابلہ کریں گے۔ وہ دن مقرر ہو گیا اور جادوگر بلائے گئے اور انہیں ساری بات سمجھائی گئی کہ بھئی اس طرح ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ پھینکتے ہیں تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتی ہے۔ تو جب میدان سج گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اور دوسری طرف ساری پبلک جو تھی وہ بھی فرعون کی پجاری تھی، اور جادوگر فرعون کی رضامندی کے لیے آئے تھے، اور ہم بھی دونوں نبیوں کے مقابلے میں آئے تھے۔ لیکن ایک عجیب بات ہوئی، جادوگروں کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ نبی نہیں ہے، جادوگر ہی ہے، تو پھر بھی لائق احترام ہے کہ جس نے فرعون کو مصیبت میں ڈال دیا، پھر بھی عام آدمی نہیں ہے، عام جادوگر بھی نہیں ہے۔ تو نبوت سے یا توحید و رسالت سے یا دعوت نبوت سے تو وہ واقف نہ تھے، اور نہ انہیں پتہ تھا نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے، لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی ذوات کے لیے ان کے دل میں ایک احترام پیدا ہو گیا کہ یہ دو بندے جو ہیں، یہ بندے بہت بڑے ہیں کہ دو بندے ہو کر انہوں نے فرعون کو چیلنج بھی کر دیا اور اسے مصیبت میں بھی ڈال دیا، اور اسے ہماری ضرورت پیش آ گئی۔ اس کا مطلب ہے یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ بہت ہی کوئی اعلیٰ اور بہت ہی اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہوئے یہ عرض کیا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ بس یہ ایک انداز تھا ان کا، کہنے لگے اے موسیٰ، آپ پہلے اپنی لاٹھی ڈال کر سانپ بنانا چاہیں گے یا ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ پہلے ہم بنائیں؟ تو آئے تو مقابلے کے لیے تھے اور فرعون کی حمایت میں آئے تھے، اور یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ نبوت کیا ہوتی ہے، لیکن ان کے دل میں ایک عظمت در آئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ دو بندے جو فرعون کو مصیبت میں ڈالے بیٹھے ہیں، اور جو خدا کہلواتا ہے وہ خدا بھی مجبور ہوا بیٹھا ہے، تو ان کا احترام اور عظمت جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ انہوں نے احترام کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت آپ پہلے اپنا کمال دکھائیں گے یا ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم پہلے اپنا کمال دکھائیں؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سے جو ہو سکتا ہے تم کرو، تم اپنے جو چیزیں ڈالنا چاہتے ہو میدان میں ڈالو۔ تو وہ بڑے بڑے رسے لائے تھے، اور بڑے بڑی لمبی لاٹھیاں اور شاتیر طرح کی لکڑیاں اور بڑی بڑی چیزیں لائے تھے۔ تو اچانک جب انہوں نے جادو کیا تو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سَيْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ تو عام آدمی تو کیا، خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے جادو کی وجہ سے یوں نظر آتا تھا کہ میدان اژدہوں سے پھٹ گیا ہے، اور سارے جو رسے تھے وہ بھی اژدہا بن گئے ہیں، اور جو لکڑیاں اور لاٹھیاں تھیں وہ بھی اژدہے بن گئے، اور ہر طرف اژدہا پھنکارتے پھر رہے ہیں اور لہراتے پھر رہے ہیں۔ اور ایسا سما بندھا کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی خطرہ محسوس ہوا کہ بھئی عجیب بات ہے، میدان بھر دیا انہوں نے اژدہاؤں سے اور سانپوں سے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ کریم فرماتے ہم نے فوراً وحی کی کہ موسیٰ آپ محسوس نہ کریں،
ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ انک انت الاعلی، کامیابی آپ ہی کی ہے۔ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے جادو کے سانپ دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ ڈر نبی کو یہ ہوتا ہے کہ جو پیغام الہی میں دے رہا ہوں وہ کامیاب ہوگا یا ان کے اس جادو سے اس کی قوت ختم ہو جائے گی اور لوگ انہیں سچا مان لیں گے، اور جو جس کام کے لیے میں آیا تھا اس میں رکاوٹ آ جائے گی۔ اس لیے جواب یہ دیا گیا، ورنہ تو اگر جان کے خوف سے ڈرتے تو یہ جواب آتا کہ آپ ڈریں نہیں، ہم آپ کو بچا لیں گے یا آپ کی جان کا نقصان نہیں کر سکتے۔ جواب یہ آیا کہ آپ ڈریں نہیں، اللہ کریم کی طرف سے وحی آئی، انک انت الاعلی، آپ ہی جیتیں گے اور آپ کی بات ہی سچی ثابت ہوگی۔ چونکہ بات کی قوت اب آ گئی تھی ہر جیت پر عوام کے لیے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، جو ہارتا ہے اس کی بات غلط ہے۔ اور حکم ہوا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ یمینک، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی، آپ بھی اپنی لاٹھی پھینک لیں۔ اب وہ لاٹھی خواہ کتنی بھی بڑی تھی لیکن ایک ہاتھ میں اٹھانے کی لاٹھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ پھینکی تو اللہ کریم فرماتے ہیں تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے جتنے اژدہا بنائے تھے وہ ایک سرے سے لگی اور ساروں کو چٹ کر گئی، سب کو نگل گئی۔ چونکہ سانپ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ بڑا سانپ چھوٹے سانپ کو نگل لیتا ہے، لیکن وہ لاٹھی کو اتنا بڑا اژدہا بن گئی کہ میدان جو اٹا پڑا تھا، بڑے بڑے سانپ انہوں نے رسیوں کے، لاٹھیوں کے، شاتیروں کے بنائے تھے، تو نہ صرف ایک کو بلکہ جو کچھ انہیں بنایا تھا تلقف ما صنعوا، جو کچھ وہ بنا چکے تھے اس سارے کو نگل گئی۔ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اگر وہ سینکڑوں تھے یا ہزاروں تھے تو ان سب کو نگل گیا۔ وہ اتنا بڑا اس کا پیٹ یا اتنی بڑی اس میں گنجائش تھی کہ سب کو چٹ کر گیا۔ انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادو یا جادوگر جو ہوتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کی قسمت میں ذلت اور شکستی ہوتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی، اب جادو کا توڑ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے لاٹھیوں کو یا لکڑیوں کو یا رسوں کو سانپ بنا دیا تھا، مقابلے میں کوئی جادوگر ہوتا ان کے جادو کو ناکام کر دیتا تو واپس رسیاں یا لاٹھیاں یا لکڑیاں بن جاتی۔ جادو کے زور سے اگر بڑے بڑے شاطیر یا لاٹھیاں یا بڑے بڑے رسے سانپ کی طرح لہرانے اور پھنکارنے لگ گئے تھے تو مقابلے میں کوئی جادوگر ہوتا تو وہ جادو کا توڑ کرتا تو وہ سارے جو ہیں پھر سے رسیاں لاٹھیاں اور وہ جو اصل چیز تھی وہ تو موجود رہتی۔ لیکن یہاں ہوا یہ تلقف ما صنعوا، انہوں نے جو کچھ بنایا تھا اس لاٹھی، اس اژدہا نے جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنا، اس نے سارا کچھ کھا پی لیا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو اتنی لاٹھی بن گئی جتنی پہلے تھی۔ اتنی وہ ان کی لاٹھیاں، ان کے رسے، ان کے شاطیر نگلنے کے بعد تو اس کے حجم میں تو اضافہ ہوتا تو بہت بڑا شاطیر بن جاؤ، چیڑ کے درخت جیسا بن جانا، لیکن ہر چیز فنا ہو گئی اور وہ ویسی کی ویسی لاٹھی بن گئی۔ اب جادوگروں کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اگرچہ عظمت نبوت سے واقف نہ تھے لیکن اللہ کے نبی کا احترام تو کیا، لحاظ بھی کیا، ادب بھی کیا، اور احتراماً اجازت، اب مقابلے کے لیے آئے تھے لیکن احتراماً اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں تو ہم ڈالتے ہیں یا آپ ڈالیں گے۔ اس کا صلہ اللہ نے انہیں یہ دیا کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔
وہ جو انہوں نے احترام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے تو فعل اللہ کی رحمت نے ان پر غلبہ کیا اور انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اور وہ سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسَىٰ، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم اسی کو پروردگار، اپنا خالق مالک، پیدا کرنے والا پالنے والا، اسی کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیں عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ نبوت سے تو واقف نہ تھے، نبوت کی تعلیمات سے کب واقف تھے؟ مقابلے کے لیے آئے تھے، اور مقابلے سے پہلے فرعون سے انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں انعام و اکرام سے نوازیں گے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اور فرعون نے کہا تھا کہ میں تو تمہیں اپنے اہل دربار میں جگہ دوں گا، یعنی پوری طرح مقابلے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے گستاخی نہیں کی، ادب کیا، خواہ اپنے سے اعلیٰ جادوگر سمجھ کر ادب کیا، لیکن ادب کیا اور احتراماً اجازت چاہی۔ اللہ نے وہ قبول کر لی، انہیں توفیق ہو گئی توبہ کی، انہوں نے سجدہ بھی کیا، اور فرعون کے یہ جرت بھی ہو گئی کہ فرعون کے سامنے اعلان کر دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون کے پلے تو کچھ نہ بچا، اس نے اپنا پینترا بدلا، کہنے لگا قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تمہیں ایمان ہی لانا تھا تو میرے ساتھ بات تو کرتے، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی تمہارا استاد ہے، بڑا جادوگر ہے جس سے تم نے جادو سیکھا ہے، اور یہ تم نے میرے ساتھ سازش کی ہے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش تو شاہی محل میں ہوئی، اور شاہی محل سے نکلے تو اس کی سلطنت ہی چھوڑ کر باہر چلے گئے، اور واپس آئے تو اعلان نبوت کے ساتھ واپس آئے، تو جادوگروں کو انہوں نے کب سکھایا تھا، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے ایک اور پینترا بدلا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے، بڑا جادوگر ہے، اور تم سب نے سازش کر کے میرے خلاف ایسا کیا ہے، لیکن میں بھی تمہیں ایسی سزا دوں گا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ایک طرف کا تمہارا بازو کاٹ دوں گا، دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا، ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دوں گا، دوسری طرف کا پاؤں، اور میں تمہیں کھجوروں کے درختوں کے ساتھ پھانسی دے دوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم میں سے سخت سزا کون دیتا ہے اور کون باقی رہنے والا ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ احترام نبوت کے صدقے انہیں توفیق توبہ نصیب ہوئی، اور نبی کے ساتھ ایسا ربط نصیب ہوا کہ علوم نبوت بھی ان کے سینے میں در آئے، جو باتیں انہیں کسی نے بتائی نہیں تھی، جو انہوں نے سنی نہیں تھی، جو پڑھی نہیں تھی، جو سیکھی نہیں تھی، وہ بھی ان کے سینے میں در رہی، اور وہ کہنے لگے قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، وہ کہنے لگے تیری حیثیت ہی کیا ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے اور جو واضح دلیل ہم نے دیکھ لی ہے نبوت کی، اب اس کے مقابلے میں فرعون تیری حیثیت ایک پرے کاہ کی بھی نہیں، تجھے ہم کوئی وقت دینے کو تیار ہی نہیں، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کچھ کر سکتا ہے کر گزر، تو ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کی بات کر رہا ہے، تو جسم کا ہر عضو کاٹ دے، جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر گزر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا سارا اختیار اس عارضی دنیا میں ہے، اسی زندگی میں ہے، اور ہم ایمان لائے ہیں رب پر کہ وہ ہمیں جو خطائیں جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں وہ بخش دے، اور جو برائی ہم نے یہ تیرے کہنے پہ جادو کر کے کی ہے اس کی ہمیں سزا نہ دے،
اور یہ بھول جا کہ تو ہمیشہ رہے گا، واللہ خیر وابقا، ہمیشہ اللہ کا نام رہے گا، اللہ کی ذات رہے گی اور ہمیشگی صرف اس کے لیے ہے۔ اور تجھے یہ بھی بتاتے چلیں انہو من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم، اور جو اللہ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے تیری طرح کے جو لوگ بارگاہ الوہیت میں پہنچیں گے ان کے لیے دوزخ بھڑک رہا ہے۔ اب یہ باتیں انہیں بتائی کسی نے نہیں تھی، پڑھائی کسی نے نہیں، سکھائی کسی نے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو بات کرنے کی فرصت بھی نصیب نہ ہوئی انہوں نے، لیکن علوم نبوت رشتہ ایمان کی اتنا مضبوط ایمان نصیب ہوا انہیں کہ سینہ نبوت سے علوم ان کے سینوں میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے ہمیشہ تو اللہ رہے گا، پہلے تو اللہ کو نہیں جانتے تھے، اب انہیں یقین ہو گیا کہ ہمیشہ رہنے والی ذات وہ ہے۔ پھر جو اس کا جرم کر کے، اس کی نافرمانی کر کے مجرم بن کے میدان حشر میں، انہیں اب سمجھ آ گئی کہ میدان حشر بھی ہوگا اور مجرم کی جگہ جہنم ہے، اور فرعون جیسے جابر کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بتا رہے ہیں کہ جو تو کر رہا ہے کل کو تجھے جہنم جانا پڑے گا۔ پھر انہیں جہنم کی یہ بھی سمجھ آئے کہ یہ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو انہیں وہاں موت آئے گی اور نہ وہ زندوں میں شمار ہوں گے، ہر وقت آگ میں جل رہے ہوں گے، زندگی ویسے کوئی نہیں ہوگی، موت آئے گی نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ہم نے کیا ہے وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو ایمان لا کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، قد عمل الصالحات، اور اس ایمان پر اس نے عمل بھی کیا ہو، فَأُولَئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْأُولَىٰ، ان کے لیے درجات الأولیٰ، ان کے لیے تو بہت اعلیٰ مقامات ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنت عدن ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک جزاء من تزکیٰ، جو زندگی تزکیے پاکیزگی اللہ کی رسول کی اطاعت میں گزارے گا اسے یہ انعام ملے گا۔ تو انہوں نے جو احترام کیا اللہ کے رسول کا، اس کے طفیل ان پر اللہ کے اتنے احسان ہوئے کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، اللہ کا سجدہ نصیب ہو گیا، اور علوم نبوت ان کے سینے میں اس طرح آئے کہ وہ فرعون کو پوری تبلیغ کر گئے، اور صبح کو جنہیں سورج نے جادوگر اور فرعون کے پیروکار دیکھا تھا، ڈوبتے سورج نے انہیں شہادت سے سرفراز ہوتے دیکھا۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہم بات بے بات دین پہ طنز کرتے ہیں، شرعی احکام پہ طنز کرتے ہیں، شرعی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑی خطا ہے کہ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں، ایک جو ہمارے دل میں جذبہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کرتے ہیں، تو تقاضائے احترام اطاعت ہوتا ہے۔ زبان سے کہنا تو بہت بڑی گستاخی ہے، لیکن عملی زندگی میں احکام پر عمل نہ کرنا بھی ایک درجے کی گستاخی ہے، اور اس کی گرفت بھی اتنی سخت ہوتی ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ عمل چھوڑتے چھوڑتے پھر ایمان بھی چھوڑ جاتا ہے۔ زندگی عارضی ہے، خواہ فرعون کی طرح اتنی طاقت، اتنی فوج، اتنا خزانہ، اتنی سلطنت بھی مل جائے کہ خود کو خدا کہلوانے لگے، پھر بھی ایک دن اس زندگی نے اسے چھوڑ جانا ہے، اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور اللہ ایسا قادر ہے کہ اس نے فرعون کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے سامان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اسی وقت اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھوں گا کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اب وہی فرعون جو خدا کہلواتا اور سجدے کرواتا تھا، آج بھی مصر کے عجائب گھر میں
حنوط شدہ لاش کی صورت میں پڑا سڑ رہا اور دنیا کی بے ثباتی پہ شہادت دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ حق اختیار کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت اختیار کرو، اس کے علاوہ سوائے تباہی کی کچھ بھی نہیں۔ زندگی عارضی ہے میرے بھائی، لیکن یہ اتنی قیمتی ہے کہ ساری دولت کمانے کے لیے ہمارے پاس یہی زندگی کے 4 سانس ہیں جن میں ہم اپنی پوری آخرت کما سکتے ہیں۔ کوئی پل، کوئی لمحہ خلوص کے ساتھ اطاعت کا نصیب ہو جائے تو ایک لمحہ ساری زندگی کو اطاعت میں بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، رحمت الہی یہ ہے کہ بندے کو توفیق عمل نصیب ہو جائے، گناہ چھوٹ جائیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے اس گئے گزرے دور میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی رضا کے لیے مل بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ اس میل جول میں سب سے اولیت دین کو سیکھنا سکھانا ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ دنیا بھی رب جلیل نے بنائی ہے اور اس کے تمام امور، تمام اشیاء، تمام نظام کا خالق وہی ہے۔ اور اس بات کو بھی خاص طور پر ذہن نشین کر لیجئے کہ آخرت کی دائمی اور ابدی زندگی کا انحصار دنیا کے ان گنے چنے لمحات پر ہے۔ انہی گنتی کی سانسوں میں ہر شخص نے اپنی عاقبت کو بنانا ہے اور کسی شخص کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے دین یہ ہے کہ سب سے اول اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پابند کرے۔ انسان ہے، اس سے دانستہ بھی غلطی ہوتی ہے، نادانستہ بھی ہوتی ہے، لیکن غلطیوں پہ معافی مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش مسلسل کرتا رہے۔ سوائے انبیاء کے کوئی شخص معصوم نہیں ہوتا کہ اس سے خطا کا صدور ہی ممکن نہ ہو۔ خطا کا صدور تو ممکن ہے، لیکن غلطی کو پیشہ بنا لینا یا اس پر ہمیشہ قائم رہنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ عبرتناک ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ ایک مسئلہ جو اکثر آباء خطوں میں زیر بحث لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ محنت کرتے ہیں ہم، احباب کو دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن لوگ آتے بھی ہیں، ذکر کرتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی کو منوانے کے مکلف نہیں ہیں۔ کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کتنے لوگوں کو تسلیم کرایا۔ ہاں یہ ضرور شمار ہوگا
کہ کس نے کتنی محنت کی اور اللہ کے کتنے بندوں کو بچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہر شخص کا ایک ذاتی معاملہ رب العالمین سے ہے۔ اگر وہاں بات بگڑی ہوئی ہو تو میری اور آپ کی کوشش سے وہ سدھرتی نہیں ہے۔ بعض مخصوص لوگوں کے لیے خود نبی علیہ السلام کو بتایا گیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ آپ انہیں آخرت کی خبر دیتے رہیں، انجام بد کی خبر دیتے رہیں یا نہ دیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، کانوں پہ مہر کر دی ہے، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کریم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، کان بند کر دی، اچھی بات سنائی نہیں دیتی، عبرت کا واقعہ دکھائی نہیں دیتا، تو پھر ان کو عذاب کیوں ہوگا؟ کیونکہ ان کا تو اختیار نہ رہا، ان کا تو دل پر بھی مہر ہو گئی، آنکھیں کان بھی بند کر دیے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم اپنی طرف سے بند نہیں کرتے، لوگ مسلسل برائی کرتے کرتے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ اس کی سزا میں ان کے دلوں پہ مہر کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر گناہ دل پہ سیاہی پیدا کرتا ہے، توبہ اسے دھو دیتی ہے، لیکن اگر توبہ نہ کی جائے اور مسلسل نافرمانی کی جائے تو وہ ایک نقطہ سیاہی کا پھر دوسرا پھر تیسرا اس طرح بڑھتی رہتی ہے، اور جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ کریم پہ مہر کر دیتے ہیں اور توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ تو ہر طرح کے لوگ ہر عہد میں ہوتے ہیں، نیکی اور بدی کا مقابلہ جب تک دنیا قائم ہے تب تک رہے گا۔ کوئی شخص یہ تصور نہ کرے کہ میرے دم سے دنیا سے بدی ختم ہو جائے گی۔ شیطان بھی ہے، نفس انسانی بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے نیکی یا برائی دونوں میں سے ایک راستہ اپنانے کی فرصت بھی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستہ بتا دیا ہے، اب یہ بندے کا اختیار ہے کہ وہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ تو جب یہ سب چیزیں موجود ہیں تو یہ مقابلہ تو رہے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس صف میں ہیں۔ کیا ہم نے شکر کا راستہ اختیار کیا ہے؟ اور جس صف میں ہیں اس میں ہم کیا جہاد کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں۔ جہاد جوت سے مشتق ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے، ہر بھلی کوشش کو جہاد کہا جاتا ہے، وہ تعلیم و تعلم کے بارے میں ہو، تبلیغ کے بارے میں ہو، خرید و فروخت کے بارے میں ہو، تعلقات کے بارے میں ہو، ہر وہ کام جو برائی کے مقابلے میں نیکی کی جائے وہ جہاد ہے۔ اور اس کا کمال وہ ہے جہاں آدمی جان سے گزر جاتا ہے، اور اسے شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی گواہی دیتا ہے اللہ کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، کہ ان کی اطاعت پہ اپنی جان دے کر ثابت کرتا ہے کہ اللہ برحق ہے، اللہ کا نبی برحق ہے، اللہ واحد لا شریک قادر ہے، تو اس پہ گواہی دیتے ہوئے جان نچھاور کر دیتا ہے، اس لیے اسے شہید یعنی گواہ کہا جاتا ہے۔ کوشش یہ کی جائے
کہ اپنی طرف سے جتنی محنت ہو سکے اور جو اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں لگایا جا سکے اور جس برائی کو جتنا روکا جا سکے اتنی محنت ضرور کی جائے، اور نتائج سے مشروط نہیں کیا جائے، نتائج اللہ کریم کے دست قدرت میں۔ بعض امور میں ساتھی پوچھتے ہیں یہ کام ہے، اس کے لیے کوشش کروں یا نہ کروں، اللہ پہ توکل کروں، تو توکل یہ سمجھ لیجئے کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ دنیاوی کوشش، جائز اسباب جو آپ کے اختیار میں ہیں وہ پورے خلوص سے انہیں اختیار کریں، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں، پھر نتیجہ جو بھی ہو اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کریں۔ کام چھوڑ کر بیٹھ رہنا توکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں توکل کی سب سے اعلیٰ مثال آپ کو پیش فرماتے ہیں۔ آپ کی ساری عملی زندگی قرآن حکیم کی تفسیر ہے، تو توکل کی تفسیر ہمیں وہاں نظر آتی ہے کہ بظاہر مقابلہ نہیں تھا، چند نفوس قدسیہ تھے اور دوسری طرف بہت بڑی مادی طاقت تھی، وسائل بھی نہیں تھے، اور فتح بھی ہوئی اور مکے والوں کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا، قید بھی ہوئے، مارے بھی گئے، تباہ ہو گئے، اور دنیا پہ ایک مثالی انقلاب آفری مقابلہ تھا جس نے انسانی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل کی، اور کروڑوں لوگوں کو اللہ کا دین اور حق نصیب ہوا۔ اس کی بنیاد بدر کے میدان میں ہی رکھی گئی۔ اس فتح کا اصل سبب وہ دعا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش بدر میں فرمائی۔ صحابہ کرام کو صفیں بنوانے کے بعد آپ اس عریش جھونپڑی کو کہتے ہیں، وہاں سرکنڈے کاٹ کر ایک سایہ دار جھونپڑی سی بنا دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ نے دعا فرمائی۔ اگر دعا سے فتح ہونی تھی تو دعا تو حضور مدینہ منورہ بھی فرما سکتے تھے، اور اللہ قادر تھا مکہ والوں پر مکہ میں ہی عذاب نازل کر دیتا، انہیں وہاں تک آنے کی توفیق بھی نہ دیتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب میسر تھے وہ اختیار فرمائے۔ تھوڑے لوگ تھے، تھوڑے لوگ ساتھ لیے، تھوڑا اسلحہ تھا لیکن اسلحہ ساتھ لیا، تھوڑا راشن تھا لیکن ساتھ لیا، باقاعدہ صف بندی کرائی، باقاعدہ جنگ کے سارے احکام جاری فرمائے کہ کس طرح سے جنگ ہوگی، کب تیر انداز تیر پھینکیں گے، کب تلوار کے دھنی تلوار استعمال کریں گے، کس طرح، یہ سارا طے کرنے کے بعد اور مدینہ منورہ سے بدر تک سفر اختیار کرنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ جو وسائل ہمارے بس میں تھے یا اللہ ہم نے وہ کر لیے، اب تیری قدرت کاملہ کا اختیار ہے۔ تو توکل یہ ہے کہ جو مادی وسائل جائز حد کے اندر، اب مادی وسیلوں میں کسی کو رشوت دینا یا جھوٹی سفارشیں، غلط سفارشیں کرانا، بغیر استحقاق کے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا نہیں آتا۔ جائز وسائل ہوں، جو حق بنتا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے جائز وسائل اختیار کیے جائے، محنت کی جائے، اس کے بعد اللہ کریم سے دعا بھی کی جائے اور جو نتیجہ آئے اسے قبول بھی کیا جائے، یہ توکل ہے۔ اور تبلیغ کا معنی بھی پیغام کا پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ ماننے نہ ماننے کا ہر ایک کو اختیار ہے، لیکن بات پہنچانے کا اجر پہنچانے والے کو اللہ کریم دیں گے۔ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اگر کوئی 1 صدی بھی جی لیا تو کیا جیا، دنیا کی تاریخ میں 1 صدی کی کیا حیثیت بنتی ہے، لیکن اخروی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اور
اس زندگی میں بھی آدمی کے پاس عمل کے تھوڑے سے سال ہوتے ہیں، کچھ بچپن لڑکپن کی نظر ہو جاتی ہے، سکولوں کالجوں میں بسر ہو جاتی ہے، اور باقی ماندہ بڑھاپے کی بے بسی کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو درمیان میں تھوڑا سا موقع ہوتا ہے جو آدمی عملی زندگی میں متحرک ہو کر گزارتا ہے، اور وہی تھوڑا سا موقع اس کے پاس اپنی عاقبت اور آخرت کو سنوارنے کا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ نوجوان سے بھی بری بات ہے، لیکن اگر کوئی بڑھاپے میں بھی کرتا ہے تو وہ تو بہت ہی برا ہے۔ جوانی میں بھی گناہ اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے اور توبہ کرنی چاہیے، لیکن بڑھاپے میں بھی باز نہیں آتا تو اس نے تو انتہائی برائی کی۔ تو بڑھاپا بھی اس لحاظ سے غنیمت ہے کہ ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں، فرصت ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرے، تلاوت کرے، عبادت کرے، اور اپنے لیے اللہ کے ہاں سے مغفرت اور ترقی درجات کی تمنا کرے۔ قرآن حکیم کو النظر الی الصحیفۃ عبادت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پڑھنا ضرور چاہیے، میرا خیال میں کسی مسلمان کا کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے قرآن نہ پڑھا ہو، خواہ وہ ایک آیت ہی پڑھ لے۔ یوں تو الحمدللہ نماز میں خود پڑھتے ہیں، با جماعت نصیب ہو تو امام سے سنتے ہیں، لیکن یہ ساری الگ باتیں ہیں، اور ذاتی طور پر کتاب اللہ کو کھول کر پڑھنا ایک الگ انداز رکھتا ہے۔ معانی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس پر عمل کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہ آتا ہو تو محض الفاظ کی تلاوت بھی اپنا ایک اثر چھوڑ جاتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے، عقائد کو مضبوط کرتی ہے، اور توفیق عمل کو آسان کرتی ہے۔ تو زندگی کے معمولات میں قرآن حکیم کی تلاوت کو لازمی کیجیے۔ بلکہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صبح بھی تلاوت کرے اور سونے سے پہلے بھی کرے، خواہ چند آیتیں پڑھ لے۔ کہ نیند بھی آدھی موت ہوتی ہے، کیا خبر بیداری نصیب ہو نہ ہو، تو آخری عمل تلاوت قرآن ہو۔ قرآن حکیم کو پڑھنے سے اسے سمجھنے کا ذوق بھی پیدا ہوتا ہے، اور توفیق عمل بھی ارزاں ہوتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص دنیا پہ انقلاب بپا کر دے اور دنیا کو طے بالا کر دے۔ سب امور قدرت کی طرف سے طے شدہ ہیں، اور اپنے اپنے وقت پہ ہر کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس کام کے کرنے کی سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے۔ یقیناً بھلائی کی سعادت بھلے لوگوں کو نصیب ہوگی جو اس موقع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ بات طے ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام ہمیشہ رہے گا، قرآن کریم ہمیشہ رہے گا جب تک دنیا آباد ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ رہے گی، اور اس کے ماننے والے بھی روئے زمین پر قیامت تک رہیں گے۔ اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ آپ یہ فکر چھوڑ دیں کہ شاید اسلام مٹ جائے گا، یہ نہیں مٹے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے لیا ہے۔ قرآن بھی رہے گا، قرآن کے مفاہیم بھی رہیں گے، جاننے والے بھی رہیں گے، اہل عمل بھی رہیں گے، لیکن وہ کون ہوں گے؟ جنہیں اللہ توفیق دے گا، جو اس سے مغفرت چاہتے رہیں گے، جو اسے یاد کرتے رہیں گے، جو اس پر عمل کی توفیق کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، وہ رہیں گے ہر دور میں۔ انقلابات زمانہ آتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے،
تاریخ بنتی رہے گی، زمانے میں جوار بھاٹا اور اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، مٹنا باطل ہی کا مقدر ہے، حق ہمیشہ رہے گا۔ ہماری ذمہ داری حق کا ساتھ دینا ہے۔ آخرت میں ایسے انبیاء بھی ہوں گے جن کے ساتھ کسی ایک آدمی نے بھی ایمان نہیں قبول کیا، بلکہ دعوت پر انہیں شہید کر دیا گیا، ظلماً قتل کر دیے گئے۔ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک، دو یا چند آدمی ہوں گے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کی تبلیغ میں یا ان کی کاوش میں کمی ہے۔ لوگوں کا نصیبہ ایسا تھا، کسی کو وہ دولت نصیب نہیں ہوئی، ان کا تعلق اللہ کریم سے بگڑا ہوا تھا، وہ ان کی بد نصیبی، ان کی عظمت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہذا کوئی شخص بھی اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھ لے کہ بس میں جو چاہوں وہ ہو جائے گا، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ اور کمال یہ نہیں ہوتا کہ اپنی بات منوائی جائے، انسانی کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دے۔ بات کا ماننا کمال ہے، اللہ کریم سے منوانا کمال نہیں ہے کہ کوئی اپنی بات اللہ سے منوا لے۔ اللہ سے بڑا کون ہے جس کی بات مجبوراً اللہ کو ماننی پڑے؟ نا امیدی کی تو کوئی بات نہیں ہے، خطرہ اگر ہے تو صرف اپنی ذات سے، اپنے کردار سے اور اپنی سوچوں سے کہ یہ بھٹک نہ جائیں۔ ذکر الہی انہی کی حفاظت کا حصار ہے۔ اللہ کا نام دل نشیں ہو جائے تو ان خطرات سے تحفظ نصیب ہو جاتا ہے۔ کوتاہیاں ہوتی ہیں تو توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، اور اصلاح احوال کا سلسلہ تا دم واپسی جاری رہتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک اللہ کی اطاعت اور کامل اطاعت۔ عبادت ہوتی ہے غیر مشروط اور مکمل اطاعت۔ اپنے رب کی غیر مشروط اور مکمل اطاعت دم واپسی تک کرتے رہو۔ جانا سب کو ہے، یہ طے ہے، اور ہر ایک کا اپنا وقت مقرر ہے، اسے اپنے وقت پہ جانا ہے۔ ہر ایک کو جانے کی تیاری میں رہنا چاہیے، کیا پتہ کس کا بلاوا آ جائے۔ جو لمحے دنیا میں نصیب ہوں انہیں اپنے آپ کو اطاعت پہ کاربند کیجیے، اور عام انسانوں کی طرح رہیے۔ ہمارے ہاں دین میں ایک اور رواج ہو گیا ہے کہ کوئی خاص قسم کا حلیہ بنا لیا، کوئی خاص قسم کے کپڑے پہن لیے، چہرے پہ مسکنت طاری کر لی، یہ کیا ہے، یہ بہت بڑا دیندار ہے۔ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ حلیے نہیں دیکھتا، کردار دیکھتا ہے۔ اور مسلمان اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور دب کر رہنے والا نہیں، ڈٹ کر رہنے والا ہوتا ہے۔ جب اس کے ساتھ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادتی نہیں کرے گا، لیکن کسی کے سامنے دب کر بھی نہیں رہے گا۔ تو اللہ توفیق عمل دے، ذکر اذکار اور تبلیغ قبول فرمائے، گناہوں کی معافی فرمائے، اور نیکی کی توفیق ارزاں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔